السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذین لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے مسلم رسول اللہ کا تحفظ کیوں اور کیسے۔ معزز سامعین اکرام، مسلم رسول اللہ مسلمانوں کے لیے چشمہ عقیدت ہے، اسی میں احکامات الہی ودیعت ہے، اسی میں موجود فرامین نبوت ہے، نہ انسان کا بنایا ہوا قانون اور نہ ہی کسی مخلوق کی بناوٹ ہے۔ دراصل یہ قانون شریعت ہے جو کہ ماخوذ از کتاب و سنت ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم اسی سے واقفیت ہے۔ مسلم رسول اللہ کا تحفظ ایمان کی علامت ہے۔ موجودہ دور میں مسلم رسول اللہ کے خلاف پرزور باطل و طاقت ہے۔ مسلم رسول اللہ کا خاتمہ ہو جائے یہ باطل کی چاہت ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں مسلم رسول اللہ کا تحفظ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ کے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا ہوگا کہ مسلم رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے، تو لیجئے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مسلم رسول اللہ قانون رب العزت ہے، فرمان نبی احمد ہے، اصول شریعت ہے، شان ابدیت ہے، راحت انسانیت ہے۔ اس کے خلاف نجی زندگی میں زحمت ہی زحمت ہے۔ انسانوں اور بالخصوص خواتین کی اسی میں قدر و منزلت ہے اور اسی میں ان کی باقی عزت و عفت ہے۔ مسلم رسول اللہ دراصل نکاح و طلاق، فسخ و تفریق، الا و زہار، ہبا و لیان، وقف و وصیت اور رضاعت و ولجیت کے مجموعے کا نام ہے، جو کہ سراسر احکام اسلام ہے، جس کا حسن عام و تام ہے۔ یہ رب کریم کا خصوصی انعام ہے، یہ رضا الہی کی شرع عام ہے، جو اس پر عمل کرے وہی نیک نام ہے۔ مسلم رسول اللہ کی حقانیت سے باطل کی نیند حرام ہے۔ اگر مسلم رسول اللہ کو چھوڑ دے تو زندگی مثل حیوانیت اور مکمل جہالت ہے۔ یہ بھی سن لو، جو مسلم رسول اللہ کی مٹانے کی کوشش کرے وہ دونوں جہاں میں بدنام ہے۔ جی ہاں، آج باطل کے سوداگر، شیطانیت کے بازیگر کبھی طلاق ثلاثہ کو بہانہ بنا کر، کبھی متبنہ کا مسئلہ اٹھا کر، کبھی تعدد ازدواج کو نشانہ بنا کر، کبھی مسئلہ وراثت و حضانت میں اپنے من آرائیاں چلا کر، کبھی یکسر سول کوڈ کو ہوا اڑا کر مسلم رسول اللہ کو مٹانے کے در پر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سے لے کر عدالت تک مسلم رسول اللہ کے خلاف قانون سازی کی مہم تیز کی جا رہی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں، اے عقل کے اندھو، یاد رکھو مسلم رسول اللہ کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے دشمن پیدا ہوئے مگر کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اسی لیے قرآن بھی محفوظ، احادیث بھی محفوظ، فقہ بھی محفوظ، مسلم رسول اللہ اور آئلی قانون بھی محفوظ۔ غیر مسلمانوں، آج ہمیں غیرت صدیقی، جرأت فاروقی، شہادت عثمانی، شجاعت حیدری، ذکر ایوبی، صبر بلالی اور جوش خالدی سب للکار رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج شریعت کو تمہارے ضمیر خون کی ضرورت ہے، اس لیے جب بھی جو بھی جیسا بھی تقاضا اس کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ سورہ محمد آیت نمبر 38 کا اعلان سن لو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم مسلم رسول اللہ کی حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھو گے تو رب ذوالجلال والاکرام تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا۔ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ آداب شریعت کو ہم جاں پہ کھیلیں گے، کہ آداب شریعت کو ہم جاں پہ کھیلیں گے، جو ظلم ستم بھی ہو اس راہ میں جھیلیں گے۔ حرف آنے نہیں دیں گے آداب شریعت پر، حرف آنے نہیں دیں گے آداب شریعت پر، ضرورت پڑ جائے تو ہم سب بھی کٹا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔